بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلا شبہ شیطان انسانوں کو وسوسے میں ڈالتا ہے اور برے کاموں سے متعلق عجیب و غریب خیالات دل میں لاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی چال میں آ کر برائی کو اچھائی اور شر کو خیر سمجھنے لگتا ہے۔ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم میں شیطان کے مکر و فریب سے بھی ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں، مگر افسوس کہ قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے لوگ اس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر بے شمار ایسے کاموں کو اچھا سمجھتے اور کرتے ہیں جو حقیقت میں سخت قبیح، مکروہ اور دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے اور دھوکے میں مبتلا کر کے اسے تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یوں ہی کئی قومیں ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوئیں۔ جب خالق کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ شیطان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، پھر اسے ملعون اور مردود کیا گیا تو اس نے رب کے حضور جسارت اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، رب بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور بالضرور ان انسانوں کے لیے زمین میں برے کاموں کو خوشنما یعنی اچھا دکھائی دینے والا دلکش بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں یعنی ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ شیطان نے ولادت سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت ہی تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ وہ برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور مکروہ اور قبیح کو دلکش بنا دیتا ہے، البتہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور نیک لوگ ہیں ان پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا، لہٰذا وہ شیطانی فریب سے محفوظ رہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے، وہ انہیں نافرمانی پر خوب اچھالتے ہیں۔ مسلمان اعوذ باللہ وغیرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیتے ہیں تو کئی شیطانی چالوں سے محفوظ رہتے ہیں، البتہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے اور مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے بہت مرتبہ دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی دل میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور سزا کا خوف ختم ہونے لگتا ہے، اور اس پر آیت کریمہ اور احادیث طیبہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے دلوں پر شیطان کا اثر قوی ہو جاتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے اور برے کاموں اور گناہوں سے متعلق عجیب و غریب خیالات لاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان برائی کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 43 ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شریعت پر عمل کرے اور گناہوں سے توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ پہلی چیز جس کو شیطان بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور مسلمان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ ہے جھوٹ۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ تو جھوٹ بولنا جائز ہے اور نہ ہی اسے پھیلانے میں کسی طرح کے تعاون کی گنجائش ہے، اس لیے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جب تک کسی بات کی حقیقت معلوم نہ ہو اسے دوسروں تک ہرگز نہ پہنچائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، یعنی بغیر تحقیق کے باتیں پھیلانے والا شخص ضرور جھوٹ میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ ہر بات کا سچا ہونا ممکن ہی نہیں۔ جھوٹ جیسے بدترین گناہ کو بھی شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے انسان کی نظر میں یوں آراستہ کرتا ہے کہ لوگ شوق سے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیاسی جیالے اپنی پارٹی کے حق میں اور مخالفین کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹ پھیلاتے ہیں اور اسے وفاداری کا نام دیتے ہیں۔ سوشل اکاؤنٹس کو مشہور کرنے کے لیے، لائکس لینے کے لیے ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جن کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر۔
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگ سنسنی پھیلاتے ہیں، چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر اور مرچ مسالہ لگا کر نشر کرتے ہیں۔ لوگ بغیر تحقیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کی طرف منسوب باتیں شیئر کرتے ہیں اور اس قبیح فعل کا ارتکاب کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی بات کو پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ بولنا اور اسے پھیلانا دونوں باتیں سخت گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بہت نقصان دہ ہیں۔ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بغیر تحقیق کے باتیں پھیلاتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں قابل اعتماد نہیں رہتا۔ بعض اوقات معمولی کوتاہی کی وجہ سے دوسرے شخص کی بے عزتی ہو جاتی ہے اور وہ ایک عرصے تک اس کے اثرات کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ کئی بار فیک نیوز کی وجہ سے نوبت لڑائی تک جا پہنچتی ہے۔ کئی مرتبہ جھوٹی خبروں کی وجہ سے قومی اور ملکی سطح پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک اصول ذہن نشین کر لیں تو معاشرے میں جھوٹ کا تناسب بہت کم ہو سکتا ہے۔ یعنی جو بات ہم نے کہی یا ہم نے پھیلائی ہے، روز قیامت ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ دوسری چیز ہے مخلوط نظام تعلیم، یعنی کو ایجوکیشن۔ شریعت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس ذریعے سے برائی پیدا ہونے کا خدشہ ہو، اس سبب کی روک تھام کی جائے تاکہ برائی کا راستہ ہی نہ کھلے۔ اسی اصول کے تحت اسلام نے ہوس پرستی سے بچاؤ اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے حکم فرمایا ہے کہ مسلمان مرد اور خواتین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اختلاط سے بچیں۔ نہ مرد دوسرے کی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھے، نہ ہی خاتون کسی غیر محرم مرد پر بری نظر ڈالے، اور نہ ہی حضرات و خواتین کی مخلوط مجالس ہوں۔ خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ فتنہ کے وقت غیر محرموں کے سامنے چہرہ نہ چھپانا اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اجنبی مرد اور عورت کسی جگہ تنہائی اختیار نہ کریں، یہ کئی گناہوں کا ذریعہ ہے۔ خاتون اپنے محرم کے بغیر اکیلے شرعی مسافت کا سفر نہ کرے ورنہ سخت گناہ گار ہوگی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے غیب کی خبریں دینے والے، آپ اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یعنی جب کسی حاجت کے لیے نکلنا ہو تو سر اور چہرے کو چھپائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے، اور کوئی بھی عورت محرم یا شوہر کے بغیر ہرگز سفر یعنی شرعی سفر نہ کرے۔ یہ ارشاد سننے کے بعد ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں غزوہ کے مجاہدین میں میرا نام بھی درج ہے اور میری بیوی حج کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، اب میں جہاد میں شرکت کروں یا اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلا جاؤں تاکہ وہ اکیلی سفر نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3006 ہے۔ اسلام مسلمانوں کو علم سیکھنے اور اسے پھیلانے کا حکم دیتا ہے، مگر تعلیم ہو یا کوئی اور شعبہ، بہرحال بنیادی اصول و ضوابط ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، یعنی نظام تعلیم میں بھی سد ذرائع کا لحاظ لازم ہے اور ہرگز ایسے طریقے کی گنجائش نہیں جو بے حیائی اور گناہ کا ذریعہ بنے۔ لیکن شیطان نے بے حیائی کو ایسا مزین کیا کہ مخلوط نظام تعلیم ایجاد کر دیا گیا۔ پڑھائی اور سیکھنے کے نام پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا دیا گیا ہے، پھر اس پر وسوسوں کو دلائل کا نام دے کر کہا جاتا ہے لڑکیوں کو گھر میں قید کر دینا ان پر ظلم ہے اور حالات کے تقاضوں کے منافی ہے۔ بچیوں کو برابری کے حقوق دیے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ساری دنیا ایسا ہی کر رہی ہے تو ہم ایک الگ انداز کیسے اختیار کریں وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورتحال میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے واضح احکام کے مقابلے میں ایسے بے سروپا بہانے بنائے؟ پھر اس بات پر غور کریں کہ جن ممالک نے یہ نظام ایجاد کیا اور پروان چڑھایا ہے، کیا ان کے ہاں اس کے نتائج قابل رشک ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان ممالک میں نوجوانوں کی صورتحال پر لکھی گئی رپورٹس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کو چھوڑیے، اپنے ملک کو دیکھیے، پاکستان میں آئے روز بچیوں سے متعلق کیا خبریں گردش کرتی ہیں۔
کالج یونیورسٹیز کے جو